وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت 8 حصہ دوم. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم زبان حال سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم و دانش کے اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن یُجادِلُ فِی اللَّہِ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، ہدایت کے اور نہ کسی واضح کتاب کی، روشن کتاب کی. ثانی عطفہ اور حق سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. لہو فی الدنیا خزی ان کے لیے شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں بھی. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن چکھائیں گے ہم اس کو عذاب الحریق جلنے والے عذاب کا ذائقہ. سامعین کرام، سورہ حج اور مضامین جو ہیں آپ دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور جو زلزلہ ہے قیامت کا یہ بڑی چیز ہے. اس کی پھر تفصیلات بیان ہوئی. پھر آپ دیکھا یعنی قیامت کے مضامین ہیں. اور تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، ہمیشہ آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کے اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی بھی ہے.
مثال کے طور پہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا آپ آغاز دیکھیں، اس کا آغاز واو سے ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون پچھلے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا صاحب اکرام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اس میں اور اس میں فرق صرف یہ ہے، اس آیت میں اور اس میں فرق کیا ہے، آپ ذرا فرق معلوم کی کوشش کریں کہ وہاں انفرادی طور پہ گمراہی تھی، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر شیطان سرکش کی وہ بات مانتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا بڑھ گئی ہے بات، اور اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، خود بھی حق سے اعراض کر لیتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ تو حق سے اعراض کرتے ہوئے یہ اور لوگوں کو بھی، یعنی نہ صرف اپنی ذات کو یہ نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑا سا اگر زیادہ آپ متوجہ ہو جائیں ٹیکسٹ کی طرف تو میرے خیال سے آپ میری مدد کریں گے، اور وہ مدد کیا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ خود بھی قرآن کو سمجھوں، اور جو مخاطب ہے ان کو بھی میں کوشش کروں اپنی بساط کے مطابق، اپنے چھوٹے سے علم کے مطابق سمجھانے کی۔ مضمون بیان ہو رہا ہے، دیکھیں یہاں جو ہے من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب، اس میں نے بات بھی کی تھی سامعین اکرام، پورا ایک درس تھا اس کے بارے میں، لیکن یہ ہے یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو حق ہے اور یہ کائنات حق پہ پیدا کیا ہے، انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے، پھر اس کی ایک موت ہے، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر قیامت ہوگی، اس کو اس کے اعمال کی سزا یا جزا ملے گی، یہ سارا مضمون ہے نا سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ باتیں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عام لوگ جو ہیں، کیوں کہ ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا کو انہوں نے بنا لیا ہے، ساری خواہشات ان کی دنیا کے متعلق ہیں۔ عام طور پہ لوگ جو ہیں آخرت کے وجود سے انکاری ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں صاحب کرام، کیوں کہ انہوں نے ساری کوششیں جو ہے دنیا ہی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اور ایک آیت میں ضرور پیش کروں گا اس کے بارے میں کہ ایسا شخص جو دنیا ہی کو اس نے اپنا مطلوب، مقصود و محبوب بنا لیا ہے، اللہ اور اسی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت کرتے ہیں، کیا اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اے محبوب آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، آپ اعراض کیجئے، من تولی عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا۔ اب دیکھیں بڑا قیمتی مضمون ہے، اور اگر یعنی ہماری دلچسپی ہو یقیناً اس میں مزہ آتا ہے۔ اعرض عمن تولی عن ذکرنا، اس میں ذکر الہی کی جو اصل ہے، یعنی جو اصل میں ذکر الہی ہے وہ اس سے خاصی اچھی طریقے سے واضح ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، جو پھر گیا میری یاد سے، من تولی عن ذکرنا، اب ذکر سے مراد یہ وہ تسبیح کا ذکر تو نہیں ہے نا، یا ذکر لسانی تو نہیں ہے نا، اللہ کی یاد حقیقت میں یہ ہے صاحبان کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرا خالق کون ہے، اس نے مجھے زندگی کیوں عطا فرمائی ہے۔ یقیناً میرا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جبکہ میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی وہ میری پرورش کر رہا تھا، اور درجہ بدرجہ اس نے مجھے جوانی تک پہنچایا، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟
ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک زبردست حکمت ہے اور مقصد ہے، اور وہ یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مقصد دنیا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے دنیا کو اپنا مطلوب، مقصود و محبوب بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، اللہ کی یاد کو اس نے بھلا دیا ہے عملی طور پہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ اس شخص سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولی عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اب یہ دیکھیں ذکر کا معنی آپ یہ اگلے آنے والے جملے سے بھی یعنی اس کا معنی ڈھونڈ سکتے ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اب یہ تو دنیا ہی کا طالب ہے، تو اس شخص سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ آپ تو آئے ہیں لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ آئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے پھر گیا ہے اور دنیا ہی کو اس نے اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، تو آپ اس شخص کو نظر انداز کر دیجیے۔ من تولی عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اب آئیں اپنے مضمون کی طرف۔ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقصد پیدائش کے بارے میں، یہ بات تھوڑی سی میں اس پہ زور دیتا ہوں، لوگ جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے مقصد پیدائش کے بارے میں، انسان کی مقصد پیدائش کے بارے میں، اور اس کے مقصد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے پھر نہ ان کے پاس کوئی حقیقت کا علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کتاب روشن ہے، اس کی ہم بات کر چکے ہیں۔ پھر ثانیہ عطفی، یہ اپنا رخ پھیر لیتا ہے، حق سے اعراض کرنے والا بن جاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ۔ اب یہ اس کی مخالفت جو ہے، حق کی مخالفت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے۔ نبی کا جو میسج ہے سامنے کا، وہ دعوت اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانا ہے۔ اب یہاں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دے، یعنی یہ خود بھی حق کا انکاری ہے سامعین کرام، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے پورے یعنی اپنے وسائل بروئے کار لا کے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور ایسے میں آپ کو یہاں رک کے یہ عرض کروں سامعین کرام کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کی جو بنیاد ہے وہ اٹکل پہ ہے، اٹکل پچو خیالات، گمان، یہ اس کی بات ہم کر چکے ہیں پہلے درس میں، لیکن یہ ہے کہ اپنے ایک گمان، ہر شخص نے آپ دیکھیں اپنا ایک نظریہ زندگی بنا لیا ہے، یعنی ایک سمجھ لیا ہے زندگی کے متعلق، ایک آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کا زندگی کے بارے میں ایک خاص نظریہ ہے، اور اس کی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ کسی حقیقت پر مبنی کسی علم پہ نہیں ہے، ان کی بنیاد اٹکل پچو باتیں ہیں، اس کی میں آپ کو تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، پھر اور لوگوں کو بھی، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت یعنی اپنے جو مدبرانہ خیالات ہوتے ہیں اس کو دوسروں کو اس سے متاثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو شان نزول کے مطابق یہ عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ یہ آیات بھی مکی دور کی ہیں اور میں بھی اسی دور کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ لوگ ان کی مخالفت پہ اٹ گئے۔ قافلے آتے تھے باہر سے، لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے آتے تھے، اور جب حج کے قافلے آتے تھے یہ ایک ایک کے پاس جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبردار کرتے تھے کہ یہاں دیکھو ایک ایسا شخص ہے جو یعنی جس کی غلط تصویر پیش کرتے تھے، مختصر طور پہ حضور کی غلط تصویر پیش کرتے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہی ان کی جو بیان کرنا ہے یہ حق کے، یعنی لوگوں کو تجسس پیدا ہو جاتا تھا کہ چلو سنتے ہیں
ان کی بات یہ کیا ہو رہا ہے، کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، تو سارے یعنی آپ دیکھیں کتنی کوششیں ہوئی. تو اب اسی طرح سامنے کرام تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ آج اس معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ معاشرہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو مذہب کے نام پہ وجود آئی ہے، جو ایک کلمہ کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، واحد نظریاتی اسٹیٹ آپ اسے کہتے ہیں پاکستان کو. اب باہر کے لوگ جب سنتے ہیں اسلام کے متعلق، پھر وہ سنتے ہیں کہ بھئی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں چلو یار اسلامی ملک پہ چلو، اور یہ جو نظریے کی بنیاد پہ اس کے لوگ تو یقیناً بہت اپنے مذہب کے فالوورز ہوں گے، چلو ان کو دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. تو جب پاکستان آتا ہے وہ یہاں رہتا ہے کچھ دن تک نا، تو یہاں تو نیا ہی الٹی بہہ رہی ہے، الٹی گنگا، آپ نے الٹی گنگا بہہ رہی ہے. لوگ بجائے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، مطلوب اور محبوب بنا لیں، لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصود و محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے. اور آپ دیکھیں عام معاشرے میں ہماری کتنی یعنی برائیاں ہیں. رشوت ستانی آپ بین الاقوامی طور پہ یہ مشہور ہو چکے ہیں، یہاں کے لیڈر بھی اور عوام بھی، رشوت ستانی. تو وہ کہتا ہے یار یہ کیسا اسلام ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا کہ بھئی یہ اسلام کے نام لیوا جو ہیں، اسلامک اسٹیٹ جو ہے، اس کے فالوور جو ہیں ان کی یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے، تو مجھے اس سے تو میرا وہی معاشرہ ٹھیک ہے، وہی ہم لوگ ٹھیک ہیں نا. تو ایک بات تھوڑی سی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تبلیغ جو ہے وہ اپنے ایک قول سے ہوتی ہے، ایک عمل سے ہوتی ہے. یعنی اگر آپ دوسروں کو کوئی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو زبانی طور پہ، ایک عملی طور پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک بچہ لایا گیا، ماں نے اس کی شکایت لگائی کہ حضور یہ گڑ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز یعنی میٹھا بہت کھاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کل اس کو لے آ. تو وہ کل دوبارہ لے آئی بچے کو. حضور نے اب اس کو کہا کہ بچے ایسا نہ کیا کرو. اب حضور سے حکمت پوچھی گئی کہ حضور یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو کل میں نے خود یہ فعل کیا ہے جو کہ اگرچہ حرام نہیں ہے، لیکن اس ماں کی وہ تھی ایک خواہش، تو میں نے خود وہ گڑ استعمال کیا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا مثال کے طور پر. آج میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یعنی وہ بات جو ہے آپ خود بھی اس پہ عمل کریں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک زبانی تبلیغ ہوتی ہے، ایک عملی تبلیغ ہوتی ہے. تو ہم اپنے عمل سے جو تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کا ایک انتہائی بیناک نقشہ پیش کر رہے ہیں اپنے اعمال سے کہ وہ اقبال نے ایک شعر میں بھی کہا ہے نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور پھر ایک اور میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی باطل کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے. تو پھر اس سے جو ہماری عملی قومی کردار کی تصویر آتی ہے نا، وہ بالکل غلط ہے. تو اور پھر یہ ہے نا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں.
اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک رہے ہیں۔ یہ مسلمان ایسے تو نہیں ہوتے جیسے کہ ہم آج معاشرہ میں ہم اپنی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا کیا ہے؟ آپ کی چاہت ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ بکے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فحاشی، عریانی۔ آج خاتون جو کمپیئر ہے ان کے سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں، سامنے کرام، سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں۔ پھر فحاشی عریانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے بظاہر جاذب نظر لگنے والی لڑکیوں کو آپ پیش کرتے ہیں، اپنا سودا بیچتے ہیں۔ یہ انتہائی، پھر آپ اپنے اشتہارات لے لیں، یہ دیکھ لیں، یہ سارا جو ہے ایک مکمل ایک بھیناک تصویر ہے سامنے کرام جو ہم پیش کر رہے ہیں عملی طور پہ۔ یہ مسلمان معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا سامنے کرام۔ بہرحال اس کا اب نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہماری گھروں میں جو ہم کہتے ہیں، خود اپنے بچوں کو جو تربیت کہتے ہیں نا، تو پھر خود اس پہ عمل تو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک لطیفہ سا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹے کو باپ کہتا ہے کہ بھئی جھوٹ مت بولا کرو کبھی۔ اتنے میں ایک ملاقاتی آ جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے، جس سے یہ باپ ملنا نہیں چاہتا، تو بچہ منڈیر پہ دیکھ کے آتا ہے کہ کون ہے ملاقاتی، کون ہے؟ ابو فلاں ہیں۔ تو ابو اس کو کہتے ہیں بچے کو، ان کو کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یعنی ہم جو بچے کو سکھا رہے ہیں عملاً اس پہ عمل تو نہیں کرتے۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیٹیگری بیان ہو رہی ہے، اس میں ہم سب یعنی اس کی زد میں ہم بھی آ رہے ہیں سامنے کرام۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم بحث کی حالت میں ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے مفکرین، بظاہر جو مفکرین ہیں اور مدبرین ہیں، چینل پہ بھی، ویسے آپ کو عام ہر جگہ وہ مفکرین مل جاتے ہیں جو اپنا علمیت کا روب جھاڑتے رہتے ہیں، اپنے علم کا۔ بہرحال تو وہ پھر یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے عملی طور پہ یہ لوگ بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کے بارے میں۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے سامنے کرام کہ ہم اس پہ غور تو نہیں کرتے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو ایک واضح کلیئر نقشہ ہمارے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیا گیا ہے، پڑھو 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 اور پھر اونچی ڈگریاں لو تاکہ پھر اچھی نوکری ہو، پھر اچھی ہم شادی کریں تمہاری، اور پھر اچھا اپنا گھر آباد کرو، بس پھر بچے پیدا کرنے میں لگ جاؤ۔ تو یہ کوئی خدمت تو نہیں کر رہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خود بھی حق کو قبول نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی حق سے گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں شرمندگی ہے، دنیا میں شرمندگی ہے، اس کو دنیا میں رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ آج ہم قومی طور پہ سامنے کرام مسلمان جو ہے رسوا ہو چکا ہے، رسوائی مقدر ہے ہمارا۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو گمراہ قوم ہے عیسائی، اور جو اللہ کی غضب یافتہ قوم ہے یہود، یہ یہود و نصارہ آج ان کا ڈنڈا ہے ہمارے سر پہ، مسلمان ان سے پٹ رہے۔ آج سپر پاور بظاہر آپ کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ بہادر ہے، پھر چھوٹی سی ریاست ہے اسرائیل کی، یہودیوں کی، اور پورا عرب جو ہے اس سے لرزہ برندام ہے، لرز رہا ہے، کچھ بھی کوئی نہیں کہہ رہا۔ ایٹم بم اس نے بنا لیا، اور کسی کے پاس ایٹم بم بھائی نے، دولت کے انبار ہیں، ایٹم بم کسی کے پاس نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں آج یہ رسوائی کا سامنا ہے،
ہمارا بیت المقدس 67 میں اسرائیل نے ہم سے چھین لیا تھا، اور آج نہ کوئی احتجاج ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں پہ، یہ 2017 کی بات ہے، 2 ممالک اسلامی آپ کو معلوم ہے، یمن ہے، سعودی عرب ہے، یہ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے اس کی کون حق پہ کون نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے تو لڑ رہے ہیں نا سامنے کرام۔ تو آج مسلمان رسوائی ہے۔ آج آپ پاکستان کا آپ دیکھتے ہیں نا، سبز پاسپورٹ جو ہے وہ بدنام ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے بھی اتروا لیے جاتے ہیں بعض ایئرپورٹوں پہ، پھر تلاشی لی جاتی ہے۔ تو دنیا میں آج رسوائی ہے، ہمارا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ثانیہ عطفی، خود بھی حق سے ہم نے اعراض کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے قول و عمل سے۔ اگر قول سے نہیں تو عمل سے یقینی طور پہ ہم لوگوں کو یعنی غلط تصویر اسلام کی پیش کر رہے ہیں۔ تو لوگ اسلام آج دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ گمراہی زیادہ ہے۔ میں مسلمانوں کے علاوہ بات کرتا ہوں، لیکن مسلمان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، یعنی اجتماعی طور پہ مسلمان تو یہ ہے کہ دیکھیں اسلام تو پیار سے پھیلتا ہے، تلوار کے زور پہ تو اسلام نہیں پھیلا، یہ تو غلط ہے۔ یہ سارا انڈونیشیا اور یہ سارے ممالک میں اس میں کہاں جنگیں ہوئی ہیں، اور جہاں آپ نے اندلس میں آپ نے تلوار کے زور پہ لیا تھا، وہ تو آپ نے واپس دے دیا۔ پھر آج وہ ریاست مسلمان ریاست تو نہیں ہے جہاں پہ آپ رہ چکے ہیں، تلوار کے زور پہ آپ نے لیا تھا، وہاں تو پھر آپ عیاشیوں میں پڑ گئے، اور پھر آپ کا نتیجہ کیا ہوا؟ رسوا ہو کے نکال دیے گئے وہاں سے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی۔ اور یہ رسوائی سامعین کرام، میں آپ کو ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ توجہ سے سنیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ بعض پہ عمل کرتے ہو، بعض پہ نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، بس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے لیکن دنیا میں بھی شرمندگی ہے۔ خزی، وہاں بھی خزی کے الفاظ ہیں اور یہاں بھی، وہاں بھی مخاطب جو ہیں یعنی اسلام کے نام لیوا ہیں، اور یہاں بھی فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں بھی وہی الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی مضمون ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ان کو عذاب جلنے والے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، ترجمہ سنا دیجئے سامعین کرام، تلاوت ہم نے کر لی تھی۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، صفت الوہیت کے بارے میں خاص طور پہ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، بغیر کسی روشن کتاب کے، ثانیہ عطفہ، حق سے اعراض کرتے ہوئے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اس کو چکائیں گے جلنے والا عذاب۔
سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. And among the people is he who argues about God without knowledge, or guidance, or an enlightening scripture. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Turning aside in contempt to lead away from the path of God, he will have humiliation in this world, and on the day of resurrection we will make him taste the agony of burning. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔